السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ سنائیں گے جو ان کی قربانی اور یقین کی بہت خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیشہ تجارت تھا اور مکہ کے معزز اور امیر آدمی تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنا سارا مال اور طاقت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اپنے قریبی دوستوں اور جاننے والوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ انہوں نے اپنے پیارے دوستوں کو بلا کر کہا، تم جانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا رسول ہمارے درمیان آ چکا ہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ ان کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے بہت سے معزز لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہیں کوئی ساتھی دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کا ساتھی بنیں گے۔ انہوں نے فوراً 2 اونٹ خریدے اور تیاری کرنا شروع کر دی۔ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ سے نکل جائیں۔ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ تنہا تشریف لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہجرت کے لیے نکلا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کا ساتھی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میرے ساتھی ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کا ساتھی بنایا گیا۔ دونوں غار ثور میں چھپ گئے۔ کفار نے ان کا پیچھا کیا اور غار کے قریب آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے ساتھ 2 ہیں، تیسرا اللہ ہے۔ اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتری نے غار کے منہ پر گھونسلہ بنا لیا۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے، یہاں کوئی نہیں آیا، ورنہ مکڑی کا جالا اور کبوتری کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا۔ اس طرح
اللہ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھی کو بچا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کامل تھا۔ جب اللہ مددگار ہو تو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔